بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک قرآن مجید کی نہایت اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اس نے ایک پڑھنے والے کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک لازمی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے۔ ان ساری احادیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ اسے رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بشارت ہے کہ آپ کے علاوہ جو بھی پڑھے گا اس کے لیے بھی یہ صورت فائدہ مند ہے، عذاب قبر سے بچانے والی اور جنت میں داخل کرانے والی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی میجیکل شیلڈ نہیں کہ انسان اس صورت کو پڑھے گا تو اس کا صرف پڑھ لینا اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ جب بھی کسی صورت کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے جیسی یہ نازل ہوئی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے، سلولی۔ یہ نہیں کہ انسان نے 5 منٹ میں جلدی میں یہ ساری صورت پڑھ لی، یعنی اس کو آرام سے پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اسے عشاء کی نماز میں پڑھ لے۔ ضروری نہیں کہ روز عشاء میں ہی پڑھے، لیکن اگر اکثر آپ عشاء میں پڑھیں تو اس طرح آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر میں جب آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ اسے پورا نہیں پڑھ پاتے۔ اس لیے بستر پر جانے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو عذاب سے نجات دلانے والی صورت کہا گیا ہے، اور خاص طور پر عذاب قبر، اور پھر رات کو سونے سے پہلے۔ قبر اور سونا، ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ جی بالکل، نیند بھی موت کی طرح ہے، قبر بھی بستر کی طرح ہے۔ تو ہر روز جب ہم رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی حرص رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ صورت اچھے عمل کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ تو جس شخص کی زندگی میں قرآن شامل ہو جائے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ پڑھ کر پھر عمل بھی کرے، یا اس طرح پڑھے کہ اس کا عمل بدل جائے کہ انسان سوتے ہوئے رات کو بھی اللہ کی یاد میں سوئے، اور پھر جب صبح اٹھے تو اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کرے۔ کیونکہ عام طور پر رات کو جو خیالات ہم لے کر سوتے ہیں وہ ساری رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگلا دن انسان کا انہی پر بیس کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام میں دن کا آغاز سورج نکلنے سے نہیں ہوتا بلکہ چاند نکلنے سے ہوتا ہے۔ چاند کب نظر آتا ہے؟ مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر آپ نیا چاند دیکھتے ہیں، تو وہاں سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو گویا اسلام میں دن کا آغاز شام سے ہی ہو جاتا ہے، اور جس وقت آپ کا سورج غروب ہوتا ہے اس وقت دن ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیا دن جب تک کام کا وقت آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ نئے دن کی تیاری کر سکیں۔ اور وہ تیاری کیسے کریں گے؟ آرام کر کے، کیونکہ جب تک آپ آرام نہیں کریں گے اگلے دن اچھی طرح کام نہیں کر پائیں گے، اور پھر سو کر بھی تیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اس لیے سو رہا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اچھے کام کر سکے۔ تو یہ ہے، سونے سے پہلے اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے زندگی میں کرنا کیا ہے، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں سوتا ہے، اور پھر انہی احساسات کے ساتھ دوبارہ اٹھتا ہے اور انہی احساسات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس لیے یہ صورت اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کا۔
تو آپ بھی اپنی زندگیوں میں معمول بنا لیجئے کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کل سے اٹھ کر اپنے اچھے کاموں کو ترجیح دے سکیں اور آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔